بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلاة لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت جگر گوشہ حضور ضیاء الامت عکس جمال کرم حضرت قبلہ حضور ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زید مجدہ وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور جملہ برادران اسلام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ایک مرتبہ پھر آج شب کرم کی اس خوبصورت اور پرنور محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور مجھ سے پہلے محترم میاں محمد عباس ضیاء صاحب جن خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، ہم سب کے وہی جذبات ہیں اور قرآن حکیم کے ساتھ ملت اسلامیہ کی وابستگی غیر متزلزل بھی ہے اور یہ محبت غیر مشروط بھی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی مزید تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی جتنی بھی سازشیں ہیں اللہ تعالی ان کو ملیہ میٹ فرمائے اور اس میں ہم سب کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آستانہ عالیہ بیرہ شریف سے جو تعلق بالقرآن کا سلسلہ ہے، یہ کوئی ایک دو نسلوں کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ حضور امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ وہ خاندان عظمت نشان ہے کہ جس کی کڑیاں حضور غوث العالمین حضرت قبلہ حضور پیر بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے ملتی ہیں، اور پھر یہ وہ قریشی ہاشمی خاندان ہے کہ جس میں تھرو آؤٹ پوری کی پوری جو یہ نسل پاک ہے اس میں قرآن حکیم کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور صبح و شام قرآن کی تلاوت کا ایسا معمول بنایا کہ جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو بیرہ شہر میں رہنے والے ہندو مرد اور عورتیں بھی یہاں کھڑا ہو کے اس مرد درویش کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور آپ نے قرآن حکیم کی خدمت کا پودا لگایا جو شجر سایہ دار بن چکا ہے۔ پھر حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء القرآن شریف اور ضیاء النبی شریف کی شکل میں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مزید پختہ کیا، اور حضور جانشین ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب حضور دیوان کریم آپ نے اپنے والد گرامی اور اپنے اجداد کی اس خدمت قرآن کے تسلسل کو آگے بڑھایا، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے ساتھ ساتھ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور دیگر کئی ایسے ادارے بنا دیے ہیں کہ جن میں قرآن حکیم پہ ریسرچ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ منڈی بہاؤالدین میں آپ کی خصوصی سرپرستی میں تجوید و قرات کا ایک عظیم شعبہ قائم کیا گیا ہے، اور دیگر کئی ادارے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی آپ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کا عالم یہ ہے کہ پورے کا پورا خانوادہ ضیاء الامت حضرت پیر فاروق بہاؤ الحق شاہ صاحب خلاصۃ القرآن کی شکل میں اپنی تحقیقات کا نچوڑ پیش کیا۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بھی قرآن حکیم کے حوالے سے تصنیف لطیف ایک سامنے آ چکی ہے جس میں آپ نے قرآن حکیم کی آیات اور قرآن حکیم کے معنی و مطالب کو پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اوپر اور ہائر ویلیو انسٹیٹیوٹ کے تحت مسلسل آپ ایسے واٹس ایپ کورس
قرآن حکیم اور ایسے کورسز کروائے جا رہے ہیں کہ جس سے قرآن سے یہ تعلق مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. حضرت قبلہ مخدوم حاجی حفیظ البرکات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ضیاء القرآن پبلیکیشن وہاں پر بیٹھ کر جس طریقے سے قرآن حکیم کی خدمت فرما رہے ہیں اور ضیاء القرآن کو پوری دنیا کے اطراف و اکناف میں پہنچانے کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم خاندان ہے اور یہ وہ عظیم ادارہ ہے کہ جہاں سے قرآن حکیم کے چشمے کل بھی پھوٹ رہے تھے اور آج بھی پھوٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. حضرات محترم، یہی ان سازشوں کا جواب ہے اور یہی ان ریشہ دانیوں دوانیوں کا حل ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنے اس تعلق کو مزید مضبوط کریں. اب اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور آج ہمارا موضوع سورہ احزاب ہے اور یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور یہ وہ عظیم سورت ہے جس کو قرآن حکیم کی چند ان بنیادی صورتوں میں ہونا اس سورت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جو تربیتی اعتبار سے بہت بڑی اہمیت رکھتی. اسی وجہ سے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے طلباء اپنی طالبات اور خطابات کے اندر جب رہنمائی فرماتے تو آپ جن چند صورتوں کا بالخصوص نام لیا کرتے تھے ان میں جہاں سورۃ الحجرات صفحے اول میں ہے، جہاں سورۃ النور کی اہمیت آپ بیان فرماتے، وہیں سورۃ الاحزاب کی تربیتی حوالے سے بہت زیادہ اہمیت. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا اور آپ نے فرمایا کہ میں مرد حضرات کی تربیت کے لیے سورہ احزاب کو لازم سمجھتا ہوں اور خواتین کی تربیت کے لیے سورہ نور کو لازم سمجھتا ہوں. تو یہاں مردوں کے لیے اس کی خاص اہمیت ہے اور صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ خاندان کے لیے، خواتین کے لیے، معاشرتی نظام کے لیے اس سورت کی بہت بڑی اہمیت ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ صرف ایک درس میں اس کے مضامین بیان نہ کیے جائیں بلکہ آج صرف ابتدائی گفتگو کی جائے جسے آنے والے دروس میں مکمل کیا جائے. تو یہ مدنی سورت ہے اور اس کو سورۃ الاحزاب اس کی آیت نمبر 20 کی وجہ سے کہا گیا جس میں احزاب کا ذکر کیا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کہ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا تو یہاں احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب سے مراد اسلام سے دشمنی رکھنے والے وہ سارے گروہ تھے جو جمع ہو کے مدینہ پاک کی ریاست کو نعوذ باللہ ملی امیٹ کرنے کے ارادے سے نکلے اور مدینہ پاک پہ دعویٰ بول دیا. تو ان کو قرآن نے احزاب کے نام سے یاد کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری قوت کو، ساری پارٹیوں کو جمع کر کے لائے ہیں اور وہ مدینہ پاک کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں. تو کیسے حضور کے صحابہ اور اہل بیت اور سرکار دو عالم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ان کی سازش کو ناکام کیا. تو اس سورت یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی مدنی سورت ہے اور 5 ہجری میں اس سورت کا نزول ہوا. یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لائے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے تو اس وقت یہ سورہ پاک نازل ہوئی. ہم ہر دفعہ سورت کا مرکزی مضمون ذکر کرتے ہیں تو اگر اس سورت کے مرکزی مضمون کی بات کی جائے تو وہ 2 لفظوں میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ الاستسلام للہ، کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے پھر اپنی مرضی نہ چلانا. یہ اس سورت کا بنیادی مضمون ہے جس کو اس سورت کی آیت نمبر 65 میں بیان کیا. ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. تو اس سورہ پاک کی اس آیت میں اس سورت کا مرکزی عنوان بیان کر دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر کسی مرد یا عورت کو یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی مرضی
مرضی کو لے کے آئے بلکہ وہ اپنی مرضی کو قربان کر دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرے. یہ اس سورت کا مرکزی عنوان ہے. پھر اس میں معاشرے کے غلط رسوم و رواج کا خاتمہ کیا گیا اور انقلابی نوعیت کی اصلاحات اس سورت میں کی گئی، جن میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی اور گھریلو زندگی کے کئی گوشوں کو آشکارا کیا گیا تاکہ وہ لوگ جو اپنی گھریلو زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، حضور کی سیرت سے روشنی حاصل کر سکیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بہت سے گوشوں کا بیان کیا گیا. ازواج مطہرات اور خاندان رسالت مآب کو خصوصی ہدایات، ارشادات اور ڈکٹیشنز وہ عطا کی گئیں. تو یہ بھی اس سورت کی خصوصیت ہے کہ اس میں حضور کی ازواج کو خطاب کیا گیا، حضور کی بیویوں کو جو مومنین کی مائیں ہیں ان سے خاص طور پہ خطاب کر کے ان کی تربیت کا اہتمام بھی کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون کی تربیت کتنی ضروری ہے اور ایک خاتون کی زندگی کس نوعیت کی ہونی چاہیے. پھر مسلم معاشرے میں مرد و زن کا جو اختلاط ہے اور آزادانہ میل جول ہے اس کو منع کرتے ہوئے قانون سازی کر دی کہ مرد اور عورت کے درمیان اختلاط نہیں ہونا چاہیے، میل جول نہیں ہونا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی سورہ احزاب کے اندر پردے کے ابتدائی احکامات نازل کیے گئے. پھر سب سے پہلے آیت نمبر 4 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ایک برا رواج عربوں کے ہاں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو جب ناراض ہوتے تو ماں کہہ کے پکار دیتے اور جب اپنی بیوی کو کہتے کہ تم میرے ساتھ میری ماں کی طرح ہو، منہ سے ایک کلمہ نکلتا تو وہ پھر اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیتے اور دوبارہ اس کا منہ تک نہ دیکھتے اور کہتے میں نے اسے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا ہے، اب تو میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں. تو اس غلط رواج کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ کہ وہ تمہاری بیویاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بنایا تمہاری مائیں کہ جن سے تم زہار کرتے ہو. اور زہار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اسے اپنی پشت دکھائے اور کہے کہ بس تیرا میرا تعلق ختم ہے اور میں تجھے اپنی ماں کی طرح کہتا ہوں. تو یہ جو ایک غلط رسم و رواج اور غلط قانون تھا اس کی نفی کر دی اور اس کی بھرپور مذمت کر دی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ تشریف رکھیں. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ایک اور غلط رسم و رواج عربوں کے اندر تھا، وہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے اور وہ یہ تھا کہ جب کسی کی کوئی اولاد نہ ہوتی یا اولاد ہوتی بھی اگر وہ کسی اور بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا اور وہ اسے اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کر دیتا تو پھر اس کے بعد جو حقیقی بیٹے کے حقوق ہیں وہی اس کو ملنا شروع ہو جاتے، وراثت میں اس کا حصہ رکھ دیا جاتا، پھر وہ اسی طرح گھر میں اس کا آنا جانا ہوتا جیسے حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے. اس سے بہت سی خرابیوں نے جنم لینا شروع کیا اور لیجسلیشن اور قانون سازی میں ایسے مراحل سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جن سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں کے گھریلو نظام اور سٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو یہ جو منہ بولے بیٹے کا معاملہ ہے اسے عربی میں متبنہ کہتے ہیں اور متبنہ وہ ہوتا ہے جسے کوئی منہ بولا بیٹا بنائے اور جو منہ بولا بیٹا بنائے اسے متبنی کہا جاتا. تو یہ شریعت کے احکامات کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں جسے اڈاپٹڈ چائلڈ کہا جاتا ہے اور جسے منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہوئے وہ تمام کبھی رسومات ختم کر دی جو عرب کے معاشرے میں موجود تھی. اور کیونکہ یہ چیز ان کے اندر گھر کر چکی تھی اور ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی تھی اور اس پہ وہ عمل کر رہے تھے تو اس کو ختم کرنا آسان نہ تھا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے اپنے ایک محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کہیں سے بکتے ہوئے آئے تھے اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر حضور کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا، حضور کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے، سرکار کے دیوانے اور غلام بن گئے، حضور سے عشق اور محبت کا رشتہ اس
استوار ہو گیا اور ان کا والد بعد میں انہیں لینے آیا جو ان کے فراق میں شاعری لکھتا تھا، شعر کہتا تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو بلاؤ، میں اسے اختیار دیتا ہوں، اگر میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میرے پاس رہے، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے۔ تو حضرت زید نے کہا یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، مجھے جو محبت اپنے پاک نبی کے گھر سے ملی ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتی، میں سارے رشتوں کو اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کرتا۔ وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے انہیں زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک محبت کا تعلق تھا، اور پھر یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جیسے باقی رواج ہیں اسی طرح یہ سلسلہ بھی آگے بڑھے گا۔ تو حکم دیا کہ حضرت سیدہ زینب سے جب حضرت زید نے شادی کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص حکمت کی وجہ سے طلاق دے دی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت سیدہ زینب سے شادی کریں۔ اور پھر اس پہ جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں اور جو رقیق حملے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب کا جواب اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ ضیاء القرآن شریف کے وہ صفحات پڑھے، انہیں حرز جاں بنائے اور دیکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا حق کیسے حضرت ضیاء الامت نے ادا کیا اور بتا کے رکھ دیا کہ وہاں اصل حکمت کیا تھی اور جو حملے کیے گئے ان کا جواب کیا ہے۔ تو وہاں پہ اس مقام کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ یہ آیت سورۃ الاحزاب میں قابل غور ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ جو آیہ پاک ہے اور اسی طرح یہی وہ صورت ہے جس میں حضور کی ختم نبوت کا بیان کیا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور یہی وہ سورہ احزاب ہے جس میں درود پاک والی آیت نازل ہوئی، برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر جب یہ آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس کے تحت حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کی جانوں پہ ولایت کا بیان کیا۔ اور وہ ولایت کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی مومنوں پہ مہربان ہیں، شفیق ہیں، اور ان کے امور کو ان سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کوئی بائی پاس نہ کرے، کوئی اس حکم کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اور حضور کو مومنوں کی جانوں پہ ولایت بخشی گئی۔ اب یہاں میں بالخصوص آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ والی روایت اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ امام قرطبی کے حوالے سے یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا من لم یرا نفسہ فی ملک الرسول، وہ غلام اور مومن جو اپنے آپ کو حضور کی ملکیت اور سرکار کی ولایت میں نہ سمجھے، ولم یرا ولایتہ علیہ فی جمیع احوالہ، اور اپنے تمام احوال میں جو حضور کی ولایت کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے، لم یذق حلاوت سنتہ، تو اس نے حضور کی سنت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، اس نے سرکار سے تعلق قائم کیا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ جب تم کسی خالی گھر میں داخل ہو، اس میں کوئی اور نہ بھی ہو، تو تم وہاں سب سے پہلے داخل ہوتے ہوئے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لأن روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی کل مکان، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ تصرف بخشا ہے کہ سرکار دو عالم کی روح کا تصرف ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ جو ولایت حضور کی ہے اس کا بیان کیا گیا۔ پھر ازواجہ امہاتہم، اس کے تحت حضور ضیاء الامت نے لکھا کہ روحانی مائیں ہیں، حضور کی ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کا اسی طرح احترام کرو جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ان کا احترام کرو۔ اور آگے فرمایا اگر ان جسمانی ماؤں کا احترام کوئی نہ کرے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو جو
بد نصیب اپنی روحانی ماؤں کے متعلق گستاخیاں کرنے سے باز نہیں آتے تو انہیں بھی اپنے حشر کا اندازہ کر لینا چاہیے. تو جس طرح انسان اپنی ماں کا احترام کرتا ہے اس سے 1000 گنا اور بلکہ بے حد و بے حساب گنا بڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا احترام کرنا چاہیے. پھر آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کے واقعات کا بیان کیا, اس کے پس منظر کو بیان کیا, اس میں مومنوں کی صلابت اور صحابہ اور اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا بیان کیا, اور وہ مضمون بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں میں بالخصوص صرف اشارہ کر کے آگے گزر جاتا ہوں کہ جب غزوہ خندق کا بیان کیا تو اس میں یہ لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا حکم دیا کہ 10 آدمیوں کو 40 گز پتھریلی زمین دے دی, یہ تم نے کھودنی ہے. اور اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت, پھر مشاورت کی کیا اہمیت ہے, ما خواب من استشارہ, جو مشورہ کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا, یہ چیز بیان فرمائی. اور پھر فرمایا ذرا وہ منظر چشم تصور سے دیکھیں کہ حضور کے غلام خندق کھود رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اپنے غلاموں کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں. اور پھر یہ شعر حضور پڑھتے ہیں کہ ان العیش عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ, یہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یا اللہ میرے مہاجرین پہ بھی رحم فرما, میرے انصاری غلاموں پہ بھی رحم فرما. تو جب حضور کے غلاموں نے, صحابہ نے یہ شعر سنا اور حضور کی محبت کو دیکھا تو انہوں نے سر لگا کے یہ پڑھنا شروع کر دیا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. وہ کہتے تھے ہم نے سرکار دو عالم کے دستے حق پرست پہ بیعت کی ہے, جب تک ہمارے جسم میں خون باقی ہے ہم حضور کے ساتھ جہاد کرتے رہتے. وہ شعر کا جواب شعر سے دے رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ ذوق میں آ کے شعر پڑھنا یہ حضور کے غلاموں کی نشانی ہے, اور جو شعر نعت کے اور محبت کے پڑھے جاتے ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی بلکہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے, اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ شعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. تو صحابہ کرام پہ وارفتگی کی کیفیت طاری تھی, ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی, سرکار تشریف لائے, 3 ضربیں لگائیں اور وہ چٹان پارا پارا ہو گئی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو مفاتیح الشام مفاتیح الیمن, اور فرمایا کہ مجھے یمن, شام اور فارس کی کنجیاں دے دی گئی. یہاں حضور ضیاء الامت نے, میں یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سورہ احزاب یا کوئی بھی سورت تفسیر ضیاء القرآن سے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ روافض کا بھی رد فرمایا, خوارج کا بھی رد فرمایا, ہر باطل فرقے کا رد فرمایا. اور یہاں دیکھیں اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو روایت بیان کر کے گزر جاتا کہ حضور نے 3 ضربیں لگائیں اور وہ چٹان جو 100 صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی حضور کی ضرب سے ٹوٹ گئی, ہم یہ بیان کر کے گزر جاتے. لیکن حضور ضیاء الامت نے وہاں سے بھی عقیدے کا تحفہ دیا, اور کیا لکھا آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام, فارس اور یمن کی فتوحات کی نسبت اپنی طرف کی, فرمایا اوتی تو مجھے یہ چابیاں دی گئیں. حالانکہ یمن حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا, فارس اور شام حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوئے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں سرکار کہ میرے بعد جو میرے خلفاء ہیں, جو میرے صحابہ ہیں, جنہیں اللہ خلافت سے سرفراز فرمائے گا, ان کی خلافت بھی میری حکومت ہے اور ان کی خلافت برحق ہے, ان کی فتوحات میری فتوحات ہیں, لہٰذا ان کے بارے میں زبان دراز نہ کرنا. یہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ عقیدہ بیان کرتے چلے جاتے. پھر آخری 1-2 گزارشات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. پھر جب یہ والی آیت آ گئی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ کہ وہ سارے آ گئے اور 1 مہینے تک گھیراؤ جاری رہا اور ڈرانے والے ڈراتے رہے, پیچھے سے بنو قریظہ والے, سامنے سے دشمنان, اور چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان جیسے کسی کو رکھا جاتا ہے, ایسے مسلمانوں کی کیفیت ہو گئی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ تو مسلمانوں نے جب یہ ساری فوجیں دیکھی پریشان ہونے کے بجائے کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہ تو
تو اللہ نے ہمارے ساتھ جس فتح کا وعدہ کیا وہ وقت آ گیا. وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور ان کے ایمان اور ان کی تسلیم میں، ان کے صبر و رضا کے پیکر ہونے میں مزید اضافہ ہو گیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد خاکی کے پاس کھڑے ہو گئے اور یہی آیت پڑھی من المؤمنین رجال. مومنوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، جنہوں نے قربانی پیش کر دی. کچھ چلے گئے، کچھ انتظار کر رہے ہیں. اور حضور نے 7 شہدائے احد کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مزارات پہ جانے کی کوئی حیثیت نہیں اور قبروں پہ نہ جایا کرو اور اولیاء کرام کے پاس کیا لینے جاتے ہو. مزارات پہ جانے کے حوالے سے یہ حدیث یہاں پہ حضور ضیاء الامت نے لکھی ہے کہ جب سارے شہدائے احد کو دفن کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور آقا نے فرمایا اشہدو ان ہؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے پاس شہید بن کے پہنچ گئے. فأتوہم، تم ان کے پاس آیا کرو. فزوروہم، تم ان کی زیارت کیا کرو. یہ فعل امر ہے. والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامہ الا ردوا علیہ. فرمایا میں محمد عربی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قیامت تک میرا جو غلام ان پاک باز ہستیوں کے پاس آئے گا اور انہیں سلام کرے گا، وہ اس کا سلام سنیں گے بھی اور آگے سے جواب بھی ارشاد فرمائیں، ان کی شان بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد آج کے اس درس کی آخری آیت کی طرف آتے ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتھا. اب ذرا چشم تصور سے میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں. یہاں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 40 تک یہ 12 آیات حضور کی ازواج کے بارے میں خاص طور پہ آئیے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں خاص منظر کشی کی گئی کہ شروع میں تو بہت فاقہ تھا، بہت مشکل تھی اور سارے مسلمان ہی مشکل میں تھے. لیکن جب فتوحات شروع ہوئیں اور خیبر فتح ہوا اور اس سے پہلے یہ احزاب والی فتوحات ہوئیں، خندق والی ہوئیں، بنو قریظہ والی ہوئیں، مال آیا، غلام آئے، مال غنیمت آیا اور حضور نے کھل کے تقسیم کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو اڑوس پڑوس میں گھر تھے وہاں خوشحالی آ گئی، لوگوں کے پاس غلام بھی آ گئے، مال غنیمت بھی آ گیا. تو حضور کی ساری ازواج مطہرات جمع ہو کے مشورہ کر کے حضور کے پاس آ گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ انہوں نے عرض کیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ کہ عجیب بات ہے کہ جو کیسر و کسرا کی بیٹیاں ہیں ان کے پاس خادم بھی ہیں، ان کے پاس غلام بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، اور آپ کی بیویاں ان کے پاس فقر و فاقہ ہے، بھوک ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب مال غنیمت آتا ہے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، کچھ ہمیں بھی دے دیں، کچھ ہماری زندگی میں بھی آسانی آ جائے. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑے پیارے جملے لکھے. آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ عقل کے خلاف نہیں تھا، ظاہری طور پہ جائز مطالبہ تھا اور ان سرکار کی ازواج مطہرات نے صحیح بات کی تھی کہ ہمیں بھی کچھ آسانی مل جائے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تو دے دیتے، کوئی حرج نہ تھا. لیکن حرج کیا تھا اگر اس دن ان کو آسانی دے دیتے، سونا دے دیتے، غلام دے دیتے، تو سرکار نے آنے والے بادشاہوں کے لیے رول ماڈل بننا تھا. پھر یہ ہو جاتا کہ آنے والے بادشاہوں کے پاس یہ مثال قائم ہو جاتی کہ سرکار دو عالم کی بیویاں آسائش میں تھیں اور اس میں بڑا جو ہے وہ آرام تھا، عیش و عشرت تھی، تو وہ کھل کے عیش و عشرت کرتے، عیش و عشرت کا جواز ان کے پاس بن جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط نفس سے کام لیا، صبر کیا اور حضور کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آ گئے، سر جھکا لیا، چپ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے پھر مطالبہ کیا، حضور خاموش رہے. اتنی دیر میں حضرت ابو بکر و عمر
دونوں آ گئے, دونوں حضور کے غلام آ گئے. منظر دیکھا کہ حضور درمیان میں ہیں, ازواج مطہرات بیٹھی ہیں اور مال غنیمت یا مال کا مطالبہ ہو رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق جلالی بھی بڑے تھے اور حضور کو ہنساتے بھی تھے اور ظریف بھی تھے. تو اس موقع پہ انہوں نے سرکار دو عالم کا دل خوش کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ, اگر میری بیوی بنت خارجہ مجھ سے مال کا مطالبہ کرے تو میں اس کے سر کا قیمہ بنا دوں. یہ جملہ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے. مقصد حضور کو خوش کرنا, مقصد سرکار دو مومنین کی سرزنش فرمائی. حضرت اپنی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ تھی ان کی سرزنش فرمائی. ساری ازواج مطہرات اٹھ کے چلی گئی. 1 مہینہ حضور خلوت میں رہے, حجرے میں رہے, اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہ آئے, تنہائی میں وقت گزارا. ایک رول ماڈل قائم کیا جا رہا ہے, ایک سنت قائم کی جا رہی ہے. فقر محمدی اپنے جوبن پہ آ رہا ہے اور دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضور اگر دینا چاہتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کے حضور کے ساتھ چلتا. مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی, لیکن حضور کا فقر اختیاری ہے, فقر اضطراری نہیں ہے, یہ بتانا مقصود تھا. 1 مہینہ کسی بیوی سے کلام نہ فرمایا, تنہائی میں رہے. اور 1 مہینے کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. اے میرے نبی کی بیویوں, اے میرے حبیب, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں فتعالینا, آ جاؤ, فامتعکن, میں تمہیں کچھ مال و دولت دیتا ہوں, کچھ آسائش دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, تمہیں اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیتا ہوں. میرا تمہارا تعلق یہیں پہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گا, اپنے گھروں میں چلی جاؤ, میں اپنے گھر میں رہوں گا. دنیا چاہتی ہو تو لے کے چلی جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اللہ کے رسول کو چاہتی ہو, آخرت کو چاہتی ہو, اللہ کے نبی کی رضا کو چاہتی ہو, پھر دنیا کو چھوڑ کر حضور کے قدموں میں گر جاؤ, سرکار کی ہو کے رہ جاؤ, آئندہ کوئی مطالبہ نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ ایک تھا, اس کی سیڑھیوں سے نیچے اترے اور اپنی زوجہ حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور یہ جملے فرمائے, اے میری بیوی, اے میری زوجہ عائشہ, پہلے سوچنا سمجھنا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا, پھر میری اس بات کا جواب دینا. پھر حضور نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, دنیا چاہتی ہو تو لے کے چلی جاؤ, اور اگر میرا ساتھ چاہتی ہو تو قربانی دو, اور کہا ماں باپ سے مشورہ کر لو. اب اس اللہ کی بندی اور مومنوں کی ماں کا جواب سنیں, کیا فرمایا افی ذالک اشیر والدی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا اس بات میں مجھے ماں باپ سے مشورے کی ضرورت, کیا اس بات میں مجھے لمبے چوڑے مشورے کی ضرورت ہے؟ انی اردت اللہ و رسولہ والدار الاخرہ, یا رسول اللہ بغیر سوچے سمجھے پورے یقین سے میں کہتی ہوں, میں نے اللہ کو چن لیا, اللہ کے رسول کو چن لیا, میں نے یوم آخرت کو چن لیا. پھر حضور دوسری زوجہ کے پاس گئے, تیسری کے پاس گئے, ہر زوجہ نے یہی جواب دیا اور سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی غلامی, آپ کے قدموں میں رہنا ہم نے اختیار کر لیا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ 12 آیات نازل فرمائیں جن میں ان کی شان کا بیان کیا گیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اب یہ 12 آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی, اب ذرا توجہ کرنا, ان 12 آیات کے بالکل درمیان آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا, وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ اپنے گھروں میں رہ کے اللہ کا ذکر کرو اور نمازیں قائم کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ اے میرے نبی کے گھر والوں تم سے پلیتی کو دور کرنے کا اعلان کرتا ہے, رجس کو دور کرنے کا اعلان کرتا ہے, تمہیں پاک کرنے کا اعلان کرتا
کرتا ہے. میرے اور آپ کے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ نے یہاں آج کو حضور کی اہل بیت میں سے نہیں سمجھتا، کیا تمہاری بیوی تمہاری اہل خانہ میں سے نہیں ہے؟ فرمایا جا کر اپنی بیوی صاحبہ سے کہنا کہ تم میری اہل خانہ میں سے نہیں ہو تو پھر تمہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. یہ حضور ضیاء الامت نے جملہ لکھا، تمہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا جب تمہاری بیوی تمہاری اہل میں سے ہے. جب ائمہ اطہار کی بیویاں ان کی اہل میں سے ہیں تو نبی کی ساری بیویاں حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے. لہٰذا ان کو حضور کی اہل بیت سے خارج کرنا یہ کسی اور کا طریقہ ہے. بولو یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جسے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. تو حضرات محترم یہاں تک ہم سورہ احزاب کے مضامین کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے جو گھریلو معاملات، جو معاشرتی معاملات، تربیتی معاملات اس میں آئے ہیں، آئندہ درس قرآن میں ان کو بیان کیا جائے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے اور کثرت سے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.